جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون غرق ہوئے، وہ بحر کلزم انہوں نے کراس کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کچھ ہی آگے گئی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو ان کا خدا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، ہمیں بھی ایسا خدا چاہیے، ہمیں بھی ایسے بت بنا کر دے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جاہل لوگ ہو، ابھی تو آپ لوگ کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ واقعہ ہوا۔ پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ آ جائیں کوہ طور پہ تاکہ میں آپ کو تورات دے دوں، اور 30 دن کا کہا کہ آپ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر گئے، اور 30 دن کے بجائے وہاں انہوں نے 40 دن گزارے۔ وہ جب 40 دن انہوں نے وہاں گزارے، یہاں سامری ایک شخص تھا جو بچھڑے کا پجاری تھا، یعنی گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بچڑا بولتے ہیں، وہ اس کا پجاری تھا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ رہتا تھا، تو وہ اپنے آپ کو یہ شو کرتا تھا کہ وہ بنی اسرائیلی ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ ایک بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل والوں کو کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ تو بنعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام لیٹ ہو گئے، وہ بھول گئے۔ اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو پہلے سے نافرمان، اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں گے، باقی اکثریت اس نے بچڑے کو خدا بنا دیا۔ اب ہارون علیہ السلام وہاں تھے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ ایسا نہیں کریں، موسیٰ علیہ السلام آنے والے ہوں گے، کچھ عذر ہوگا اس وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیے بغیر بچڑے کو خدا بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات کی تختیاں لے کر آئے، جب آئے دیکھا کہ ان کی پوری قوم وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی انہوں نے، اور کچھ لوگ باقی رہ گئے۔ تو ان کو بہت غصہ آیا۔ پہلے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا اور کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب یہ قوم بھٹک رہی تھی، آپ نے کیوں میری عدم موجودگی میں اس قوم کا خیال نہیں رکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو خیال رکھا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں ان کو چھوڑ کے اور جو لوگ میری بات مان رہے آپ کے پیچھے آ جاتا تو آپ کہتے کہ آپ نے کیوں میرے قوم میں تفرقہ ڈال دیا، کہ آدھے اس طرف ہو گئے آدھے اس طرف ہو گئے، اس طرح کیوں کیا؟ میں اس خوف کی وجہ سے، اور انہوں نے مجھے قتل کی دھمکیاں دی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا عذر مان لیا۔ پھر وہ سامری کی طرف متوجہ ہو گئے، اور سامری سے کہا کہ تم نے کیوں ایسا کیا، کیا وجہ تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا، تو اس کے گھوڑے کی قدم جال لگے تھے، وہ وہاں سے میں نے مٹھی اٹھائی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام فرعون جب غرق ہو رہے تھے نا، تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے گھوڑے پہ، اور انہوں نے کیا نام ہے، فرعون اس وقت ایمان لا رہا تھا نا آخری وقت میں، یہ میں نے بتایا یا نہیں بتایا؟ فرعون آخری وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور اس کے ہارون کے رب پہ، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے ان کے منہ میں مٹھی ڈال دی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اللہ کو رحم آ جائے۔ تو اس نے اس طرح، اور کیونکہ آخری وقت میں توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک معلوم یغرغر، جب تک اس کی نزا کی کیفیت شروع نہ ہو، یعنی کہ آخری سانسیں شروع نہ ہو، اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس چانس ہے کہ سانس بھی ہے، تو ہمیں ابھی سے توبہ کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں ہم توبہ کر لی اور قابل قبول نہ ہو۔ تو وہ سامری نے وہ گھوڑا دیکھ لیا تھا، اس کی مٹھی اس نے اٹھا کے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، اس نے وہ مٹھی اٹھا کے اس بچڑا جو بنایا تھا اس کے منہ میں ڈال دیا، تو وہ وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی اس کی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ایسے رخ سے بنایا تھا کہ وہ ہوا اس کی طرف سے ایک سوراخ کیا تھا اور اس کے منہ سے دوسرا سوراخ کیا تھا، تو ہوا گزرتی تھی تو وہ آواز آ جاتی تھی، لیکن صحیح ہے قرآن میں ہے کہ اس نے مٹھی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دی تھی۔ تو اس وجہ سے بھی وہ متاثر ہو گئے تھے کہ ایک بچڑا ہے، بے جان چیز ہے، اور اس سے آواز آنے لگی، اور تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کو سزا دے دیں، تو اس نے یہ سزا دی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ تمہاری پوری زندگی یہ ہوگا کہ تم یہ کہو گے لا مساس، کہ مجھے چھونا مت، مجھے چھونا مت۔ اس جسم پہ ایک ایسی بیماری لگ گئی
کہ کوئی اس کو جب نظر آتا تو وہ کہتا مجھے چھونا مت چھونا مت چھونا مت، اور بھاگ جاتا تھا، اور بالکل جنگل بیابان میں وہ چلا گیا، وہ لوگوں سے کنارہ کش ہو گیا، تو یہ اس کو سزا ملی۔ اور اس بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور اس کو آگ لگائی، اور بالکل وہ جو پگھل گیا اس کی راکھ اٹھا کے دریا میں ڈال دی تاکہ اس کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ اور جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو قتل کر دیں گے، یعنی جو لوگ ایمان پہ تھے وہ ان کو قتل کر دیں، اور ایک میں ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو قتل کر دیا، تو اس طرح ان کی پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اچھا، یہ انہوں نے کیا۔ پھر یہ جب آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات لے کر آئے اور کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پہ ایمان لے آؤ اور اس پہ عمل کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اس میں تو بہت سخت احکامات ہیں، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ پھر قرآن میں ہے کہ اللہ پاک نے ان پہ ایک پورا پہاڑ ان کے سر کے اوپر لا کے رکھ دیا، پھر انہوں نے کہا، سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم مانتے۔ پھر واپس، یہ بہت سرکش قوم تھی، بار بار سرکشی کرتی تھی بنی اسرائیل۔ پھر بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو غالباً موسیٰ علیہ السلام نے سلیکٹ کیا، جو ان کے برگزیدہ لوگ تھے، ان سے کہا کہ چلو اللہ کے پاس ملاقات کرتے ہیں اللہ سے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے وہاں پہ۔ اب جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے فرمائش کی کہ ہم تو اندیکھے خدا پہ ایمان نہیں لاتے، ہمیں خدا دکھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں نے اللہ سے فرمائش کی تھی کہ اللہ مجھے اپنے دیدار کروائے، تو اللہ پاک نے جب ایک تجلی کوہ طور پہ ڈال دی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، تم لوگ کہاں برداشت کر سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ضد شروع کر دی۔ اب انہوں نے یہ ضد کی تو اللہ پاک نے ان پہ ایک آسمانی بجلی گرا دی، وہ سب کے سب مر گئے۔ اب جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے کہ ایک پہلے سے اتنی ضدی قوم اور اٹ درم قوم، اور وہ جب میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے ہمارے 70 لوگ کہاں گئے؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ ان کو واپس زندہ کر دے۔ پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب زندہ ہو گئے پھر وہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہے، اور ہم نے اللہ سے بات کی اور اللہ نے یہ تورات ان کو دی ہے۔ البتہ انہوں نے اپنے طرف سے اضافہ کیا اس میں، اور کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہو تو جس پہ عمل نہیں کر سکتے ہو نہ کرو۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ شامل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس قوم کو لے کر ان کے آبائی گاؤں فلسطین وہاں داخل ہو جائے۔ اب یہ جب وہاں جانے لگے، ان کے شہر کے دروازے پہ تھے تو دیکھا کہ وہاں ایک بہت طاقتور قوم، عمالقہ ایک بہت طاقتور قوم ہے، وہ وہاں موجود تھی، اور وہ بالکل جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ تو بہت طاقتور ہے، کہا کہ ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، ہم جہاد کا انکار کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا تو کہا کہ بھئی آپ جاؤ اور آپ کو خدا جائے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، آپ جا کر قتل اور جہاد کرو، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ تو ان کو اللہ پاک نے پھر یہ سزا دی کہ یہ وادی تھی، ایک علاقہ ہے، وہاں یہ سرگردہ پھرتے رہے 40 سال تک، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت سفر کیے، لیکن وہ واپس صبح جب ہوتے تو وہی ہوتے تھے، پورا دن سفر کرتے تھے، رات کو سوتے تھے، صبح اٹھتے تو وہی ہوتے تھے۔ اب یہاں بھی واقعات ہوئے، ایک تو یہ ہوا کہ ان پر اللہ پاک نے انہوں نے کہا میں تو گرمی لگتی ہے بھائی، دھوپ ہے تو ہمارے اوپر سایہ ہو جائے، تو اللہ پاک نے ان پہ بادل لائے، ان پر سایہ ہوگی۔ پھر کہا کہ پانی، تو ایک پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ماری، اس سے 12 چشمے نکل گئے جس سے یہ لوگ پانی پیتے تھے۔ اتنے ضدی کون ہے، کہا ہمارے ارے کہ الگ الگ چشمہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک چشمہ، نہیں 12 چشمے وہاں سے پھوٹ پڑے۔ اور ان کے کھانے پینے کے لیے اللہ پاک نے من و سلوا، ایک بٹیر قسم کے پرندے تھے، وہ آتے تھے، وہ ان کو کھا جاتے تھے۔ پھر سلوا حلوہ جیسی ایک چیز تھی میٹھی، تو دونوں انتظام کیے تھے۔ اب یہ وہ کھاتے پھر کہا کہ بھائی یہ تو ہم تھک گئے، روز یہ کار ہے، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں تو سبزی چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، یہ چیزیں اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ تستبدلون الذی، کہ وہ ان چیزوں سے بدل رہے ہو جو ادنا چیز۔ پاک نے ان سے کہا کہ بھائی ایک بکرے کو ذبح کرو، گائے کو ہے، بکرا عربی میں گائے کو بولتا ہے، بقرہ، دوسرا بکرا مراد نہیں ہے۔
اور اس کا کوئی بھی عضو آپ اٹھا کے اس کا مقتول کو لگا لو، وہ خود اٹھ جائے گا اور بتا دے گا۔ انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، یہ مقتول ہوئے اور تم گائے کی بات کر رہے ہو۔ پھر کہا اچھا بتاؤ کیسی گائے ہے وہ، اس کا رنگ کیسا ہو؟ تو اللہ پاک نے وہی نازل کی کہ اس کا رنگ سنہرا ہو، زرد قسم کا رنگ ہو جو دیکھنے میں اچھی لگے۔ پھر کہا اچھا اس کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو اللہ پاک نے مزید کہا کہ نہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ بہت زیادہ جوان ہو۔ پھر کہا ہمیں صحیح واضح نہیں ہو رہا ہے، صحیح بتا دیں۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا وہ ایسی ہو جس نے کھیتوں میں کام نہیں کیا ہو، مشقت نہیں کی ہو، بالکل صحیح سالم ہو، اس پہ کوئی داغ بھی نہ ہو۔ پھر کہا کہ ابھی ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ اچھا وہ گائے پھر اللہ پاک نے، ایک نوجوان لڑکا تھا جو اپنی والدین کی بہت خدمت کرتا تھا، خاص کر کے والدہ کی خدمت کرتا تھا، وہ ان کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، تو وہ اس کو بیچنے بازار آ رہا تھا، تو 2 فرشتے اس کو ملے۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا اس کی اتنی قیمت ہے۔ فرشتوں نے کہا اس کی اتنی قیمت نہیں، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو خیر وہ پھر بہت زیادہ قیمت پہ انہوں نے پتہ نہیں کتنا سونا دے کر وہ بکرا گائے خرید لی، وہ صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ وہ پھر جب انہوں نے خریدی اور اس کو ذبح کیا اور اس کا عضو اٹھا کے اس مقتول کو لگا لیا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اس نے مجھے قتل کیا، اور وہ واپس مر گیا۔ پھر اس کو قصاص ہوا۔ تو یہ مشہور واقعہ، اس پہ پوری صورت ہے سورہ بقرہ، تقریباً کتنے پارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اچھا ایک واقعہ یہ ہوا خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم کو خطاب کر رہے تھے، بہت فصیح اور بلیغ انداز میں بات کر رہے تھے۔ تو قوم والوں نے پوچھا موسیٰ آپ سے بھی بڑا عالم کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ پاک کو یہ بات ناپسند آئی، اللہ پاک کو، کہ اس نے کیوں یہ کہا موسیٰ نے کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے۔ وہی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ مجمع البحرین، جا 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع ابن نون کو ساتھ لیا اور مچھلی پکائی اور روانہ ہو گئے مجمع البحرین کی طرف۔ یوشع ابن نون سے کہا کہ جب اس مچھلی میں جان آ جائے تو مجھے بتانا، وہی ہمارا منزل ہوگی۔ اب وہ جب جانے لگے، راستے میں ان کو نیند آئی، موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور یوشع ابن نون بھی غنودگی کی حالت میں تھے۔ وہاں مچھلی میں جان آئی اور اس نے دریا میں چھلانگ لگائی جہاں مجمع البحرین تھا، اور وہ سرنگ بن گیا تھا۔ اب ان کو پتہ نہیں چلا، یہ جب اٹھے واپس روانہ ہو گئے، چلتے 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 تھک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو ہم نے کھانا پکایا وہ تو مچھلی تو لے آؤ کھا لیتے۔ یوشع ابن نون نے جب یہ سنا، وہ اچھا وہ مچھلی تو اس میں تو جان آ گئی، تو پیچھے رہ گئے ہم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ہماری منزل تھی۔ پھر واپس پیچھے آئے، دیکھا وہ سرنگ بنی ہوئی تھی، اس میں چلے گئے، تو وہاں خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کپڑے لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ تو کہا کہ من انت، کون ہو آپ؟ اس نے کہا موسیٰ۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا کہ بالکل وہی۔ کہا کہ اچھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ علم ہے، آپ مجھے علم سکھائیں۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، لن تستطیع معی صبر، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، میرے پاس تو تکوینی علوم ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ نے سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلے۔ اب کیسے چلے اس کا ثبوت نہیں، ہمارے استاد کہتے تھے کہ خضر علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کر کے وہ ایک گاؤں کی طرف آ گئے۔ وہاں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے، اس میں سے ایک معصوم بچہ ہے، بہت خوبصورت سا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے سر ایسا کیا اور اس کو مار دی، جان سے مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کیا؟ بچے کو جان سے مار دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ نے اپنی شرط پوری نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس دفعہ آپ مجھے معاف کر دو، انشاءاللہ آئندہ سوال نہیں کرو۔ اب آگے گئے، وہاں کشتی میں سفر کرنے لگے، اور کشتی بالکل نئی کشتی تھی۔ اب خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ دیکھو نئی کشتی تھی اور آپ نے اس کو داغدار کر دیا۔ پھر آگے گئے، وہاں کانا مانگا گاؤں والوں سے، انہوں نے کانا نہیں دیا، انکار کر دیا۔ تو ان کے ایک ایسے دیوار گر رہی تھی،
تو موسیٰ علیہ السلام کیا نام ہے خضر علیہ السلام نے ہاتھ یوں کی اور اس دیوار کو بالکل سیدھا کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے اس کی دیوار ٹھیک کر دی. آپ یہ کرتے ان کو کہتے کہ بھائی میں آپ کی دیوار ٹھیک کروں گا، آپ ہمیں کھانا دو. خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ بتایا کہ ان 3 کاموں کے وجوہات بتائے کیوں آپ نے کیے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس بچے کو جو میں نے مارا تھا اس کے والدین نیک تھے، یہ بچہ بڑا ہو کر یہ بہت شریر بنتا اور یہ اللہ کی نافرمانی کرتا، اس کی محبت میں وہ ان کے والدین بھی اللہ کے نافرمان بن جاتے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو مار دیا تاکہ ان کے والدین کم از کم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں. پھر کہا اچھا وہ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا، ان کے والد نے چھپایا تھا. اب یہ بچے تھے، وہ دیوار اگر گر جاتی تو اس کے چاچا وغیرہ اس پہ قبضہ کر لیتے. اب میں نے اس کو سیدھا کر دیا، یہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو وہ گر جائے گی، وہ خزانہ یہ لوگ خود اٹھا لیں گے. اور اچھا وہ کشتی، کہا کہ کشتی غریبوں کی تھی، آگے بادشاہ نکلا ہوا تھا، جو صحیح سالم کشتی تھی اس کو ضبط کر لیتا تھا، لے لیتا تھا، تو میں نے اس کو داغدار بنا دیا تاکہ وہ اس کو نہ لے سکے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بہت اچھے کام کیے آپ نے. تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا. اچھا، اسی وادی تھی میں ایک بہت زیادہ ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے، اور اسی میں ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا. پھر ان کے 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک اور مشہور واقعہ ہے قارون کا واقعہ ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ کمپلیٹ باب ہو جائے. کل انشاءاللہ یوشع ابن نون کا واقعہ پھر پڑھیں گے، مزید انبیاء کا. اب اس میں یہ ہوا، قارون ایک شخص تھا، اس کے پاس بہت دولت تھی. کہا کہ کئی لوگ ان کی جو قافلہ تھا وہ ان کی خزانے کے صرف چابیاں اٹھایا کرتے تھے، اتنے ان کے پاس خزانے تھے. اب اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام پہ اس نے تہمت لگائی. ایک عورت کو پیسے دیے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگاؤ. اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ عورت نے جب تہمت لگانی شروع کی تو اس کی زبان نے کام چھوڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا. اس عورت سے کہا بتاؤ کس نے تمہیں اس پہ ورغلایا ہے؟ اس نے کہا یہ تو قارون نے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو ابھی سزا دے. اللہ نے کہا زمین تمہارے تابع ہے، جو آپ اسے کہو گے زمین کرے گی. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اس کو اندر دنسا دو، تو وہ زمین کے اندر دنسنے لگا. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، یہاں تک کچھ بھی نہیں چھوڑا. آخر اس نے کہا اچھا آپ نے اس خزانے کے لیے ایسا کیے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا سارا خزانہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال، وہ سارا خزانہ بھی اس کے سر پہ ڈال دیا اور وہ زمین کے اندر دنس گئی. اللہ رب العزت نے وحی کی اے موسیٰ اگر یہ قارون ایک مرتبہ مجھ سے یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دو تو میں اس کو معاف کر دیتا، لیکن وہ آپ سے معافی مانگ رہا تھا اور آپ نے اس کو معاف نہیں کی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعے میں مزید جو واقعات تھے مشہور وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اب آپ بتائیں اس واقعے سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ سیر پہ سوا سیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شرک اور ضد یہ دونوں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ دونوں عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں. شرک بھی بہت زیادہ کرتی اور ضد بھی بہت زیادہ کرتی. والدین کی خدمت کرنا، والدین کی بات ماننا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کا ہاتھ بٹانا، کام کرنا، یہ بہت ہی اہم سبق ہے. اس کی وجہ سے اس لڑکے کو اللہ نے اتنی دولت دی کہ اس کی وہ گائے کتنے سونے کے بدلے اللہ پاک نے اس کو دلوا دی بنی اسرائیل کو. سلام، بالکل سلام کرنا چاہیے، اول سلام پھر کلام. اور سلام جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام. گڈ مارننگ یہ سلام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ستڑی مسے یہ بھی سلام نہیں ہے. اس کے بجائے آپ نے السلام علیکم کہنا ہے، اس پہ 10 نے کیا، اگر ورحمۃ اللہ ملا دیا تو 20، وبرکاتہ تو 30 نے کیا ملے. اور البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا وہ کبر سے یعنی غرور سے وہ بری ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. تو آپ نے سلام کو زیادہ عام کرنا ہے اور ستڑی مسے کے بجائے
سلام کا رواج ڈالنا ہے. اور ہاں اچھا یہاں یہ ہے کہ دیکھو کچھ شرائط اس نے لگائے نا خضر علیہ السلام. تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ادارے والے یا استاد اپنے شاگردوں پہ کوئی شرائط لگائے تو اس کو ماننا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس کو انسان نہ مانے. تو جو اس کو مانے گا تو گویا وہ ایک واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ اگر صحیح شرائط ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے تو اس کو ماننا لازمی. اور ہاں یہ تو واقعی تو ہے، ہر کام کی وجہ ہوتی ہے، ہر کام معاف کرنا چاہیے. اور جب تک انسان معاف نہیں کرتا تو اس کے اپنے دل پر بوجھ رہتا ہے. جب انسان معاف کر لیتا ہے تو اس کا بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اور اللہ پہ اگر چھوڑ دے انسان، اور میں نے اس دن بھی بتایا کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو وہ کیا ہے، اللہ پاک اس کو جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دے دیں گے. اور اس کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی. اب ہم لوگ معاف نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں میں تو اس سے بدلہ لوں گا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، جس کی وجہ سے ٹینشن اپنے آپ کو بھی رہتی ہے. اور خود آپ کیا بدلہ لے لو گے؟ اللہ بدلہ لے سکتے ہیں صحیح معنوں میں. جس نے ہر چیز بنائی، ہر چیز پہ اس کے اختیار ہے، قدرت ہے، تو انسان کو معاف کر دینا چاہیے. اب معافی جب انسان معاف کرتا ہے نا تو اس کو جنت ملتی ہے. اور اس دنیا میں اللہ پاک اس کو عزت دیتا ہے. ہمارے ہاں یہ چیز معاف کرنا اور معافی مانگنا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. نہ معاف کرتے نہ معافی مانگتے، غلطی بھی کر لیتے پھر بھی اسی پہ ڈٹے رہتے، نہیں میں تو یہ. اور ہم چاہتے کہ اگر بحث بھی ہو رہی ہو تو میں جیت جاؤں اور ایران توران کی باتیں کرتے تاکہ کسی طرح میں اپنے سامنے والے کو زیر کر دوں اور اس کو نیچا دکھاؤں. اور یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بحث بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ کو پتہ ہے یار اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے.